إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في كلامه المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورۃ القدر کی مکمل تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سورت کی روشنی میں لیلۃ القدر کی کیا کچھ فضائل ہیں اور اس کی فضیلت کی کیا کچھ وجوہات ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مخلوقات بنائی،
اور مخلوقات کو بعض پر کیا کیا؟ فضیلت دی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مخلوقات سمجھدار ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والی ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے پاس سمجھ نہیں ہے ان کے اوپر سمجھ والوں کو کیا کیا؟ فضیلت عطا کی۔ اب یہ سمجھ والے ہیں کون؟ اللہ کی مخلوقات کے اندر 3 ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ ایک فرشتے ہیں جو کہ نوری ہیں، ایک جنات اور شیاطین ہیں جو کہ ناری ہیں، اور ایک انسان ہے جو کہ خاکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے اندر اگر کسی کی تکریم کی، کسی کو فضیلت دی، تو وہ کون ہے؟ حضرت انسان ہے۔ آپ بولو گے ایسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی؟ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیسے تکریم دی۔ انسان کو، انسانوں کے ابا کو، دادا کو پیدا کرنے کے بعد ان کو سجدے تکریمی کے لیے فرشتوں کو اور کس کو؟ جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کریں۔ یہی تو ہے فضیلت۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ آگے جا کر اس آیت کے اندر آخر میں جا کر وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اپنی ساری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا کی؟ انسان کو۔ لیکن یہیں رکنا نہیں ہے مجھ کو اور آپ کو۔ انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی، کسی کو مرتبہ اور رتبہ عطا کیا، تو وہ کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام ہے۔ انبیاء کے اندر پھر اگر کسی کو مرتبہ دیا، سارے فضیلوں کے اوپر اگر کسی کو برتری حاصل ہوئی، تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، انسانوں میں انبیاء، انبیاء میں نبی، جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سب کے ساتھ امتیں ہے نا، سب کے ساتھ امتیں آئی، لیکن ساری امتوں کے اندر نبیوں کی اگر کوئی فضیلت اور برتری رکھتی ہے تو کون؟ میں اور آپ ہیں، امت محمدیہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ وجہ بھی بتائی ہے کیوں میرے اور آپ کی تکریم ہوئی ہے، یہ امت کو فوقیت اور برتری حاصل کیوں ہوئی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج ذلت کے گڑھے کے اندر گرتی جا رہی ہے یہ امت، وجہ کیا ہے؟ اپنا کام اس نے چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فوقیت اور فضیلت اور برتری حاصل کی تھی، اسی کام کو، اسی مشن کو ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس کو اپنائیں گے تو پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے عزت اور سرخروئی اور بلندی عطا کرے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو، پھر ساری امتوں پر اس امت کو، اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، کسی نہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے عطا کیا تھا۔ ساری کتابوں اور صحیفوں پر اگر کوئی کتاب برتری والی ہے، فضیلت والی ہے، تو کون سی ہے؟ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ذرا سنیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ جملہ کہنے کی وجہ سے جب سے قرآن آسمان سے اتارا گیا تب سے لے کر آج تک اس کے اندر لفظی تحریف نہیں ہو پائی،
معنوی اعتبار سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا پول کھولنے والی ایک جماعت کو اللہ نے دنیا کے اندر قائم رکھا ہے، روز قیامت تک رہے گی۔ بہت ساری جماعتیں ہیں دنیا کے اندر، بہت ساری پارٹیاں ہیں، اور اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ دیگر کتابوں کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ساری کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور اب وہ عمل کے لائق نہیں رہی۔ ایمان ہے میرا اور آپ کا اس کے اوپر کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کے احکام میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور کیسے حفاظت ہو رہی ہے دیکھیے، ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کے اندر فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرح سے بھی باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ کس کی طرف سے؟ کون سی ذات کی طرف سے؟ جو کہ حکیم ہے اور حمید، تعریف قابل ہے، اس کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ تو اتنی دیر سے میں نے کیا کہا کہ آسمانی کتابوں کے اندر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ فضیلت والی کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اسی طرح مہینے ہیں دوستو، کتنے مہینے ہیں سال کے اندر؟ 12 مہینے۔ یہ میرے اور آپ کے ترتیب دیے ہوئے نہیں ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا نا، تب سے لے کر اس کی ترتیب ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب، سال کے 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں کے اندر اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ، جس کو میں نے اور آپ نے الحمدللہ پا لیا ہے۔ بڑا ہی یہ بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی یہ فضیلت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، اللہ کے رسول نے خطبہ دے کر کہا تھا تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، شہر المبارک کا نا۔ سارے مہینوں کے اوپر اس کو فضیلت۔ ایسے ہی دنوں کو اگر آپ دیکھو گے 365 دنوں کے اندر اگر کسی دنوں کو برتری اور فوقیت حاصل ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ میں ہفتے کے اعتبار سے نہیں کہا، سال کے 365 66 جتنے بھی دن بنتے ہیں یا 360 دن بنتے ہیں عربی کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر جب جب جمعہ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ سارے دنوں کے اندر فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، یہ سارے ہفتے کے دنوں کے اندر فضیلت والا دن ہے۔ ایسے ہی جس طرح دن ہے دوستو، راتیں بھی ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر دن بھی آتا ہے اور راتیں بھی آتی ہیں۔ تو ساری راتوں کے اندر خیر اللیالی کہیں، راتوں کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور شروع میں نے کہا آج کے خطبے میں کس کے فضائل بیان کیے جائیں گے؟ اسی لیلۃ القدر کے۔ پہلے اللہ کے رسول اللہ کی حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے اس رات کے تعلق سے کیا کہا، تاکہ میرے اور آپ کے اندر شوق پیدا ہو، اس رات کے لیے ہم ابھی سے بے چین رہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنیے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جو انسان لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کا، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ایمان کی حالت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قیام خالی حرکات کا نام نہیں ہے، خالی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے جب قیام کرتا ہے تو فضیلت کیا ہے اس رات کی؟ فضیلت کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے کیا کرتا ہے؟ سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لیکن اس رات کو، لیلۃ القدر کو، ساری راتوں پر میں نے کہا نا فضیلت ملی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب سورت کی طرف آتے ہیں جو میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا۔ کس کو اتارا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس رات کے اندر اتاری گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس رات کی فضیلت ہو یا اس مہینے کی فضیلت ہو، اگر حاصل ہوئی اس کو تو صرف نزول قرآن کی وجہ سے۔ رات کے تعلق سے بھی کہا اور مہینے کے تعلق سے بھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس مہینے کو فضیلت ملی، اس رات کو فضیلت ملی صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ کا کلام کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی بزرگی والا ہوگا، کتنی فضیلت والا ہوگا۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پر کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ 1400 سال بیت چکے ہیں، کچھ نہیں کر پائے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار، ٹیلنٹ والے، عقل مند، دماغ رکھنے والے آئے، لیکن اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی خوبصورتی سے لڑ نہیں پائے۔ اس کا اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی باقی رکھا ہے، روز قیامت تک باقی رہے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس رات کو فضیلت دی ہے، وجہ صرف اور صرف قرآن کا نزول ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ دیکھیے میں خالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر ہی آگے بڑھتا کافی ہو جاتا، اس کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ آیت اتاری گئی ہے، جو پیغام اس کے اندر مضمر ہے، اس کے تعلق سے لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، بلکہ یوں کہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت کے اندر بھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ مبارک رات کون سی ہے؟ یہی رمضان کی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو مبارک قرار دیا ہے، اور اس کی رات کو اللہ قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ مبارک رات۔ اب آپ کہو گے کون کرتے ہیں اس کی حق تلفی، یا کون اس کا انکار کرتے ہیں؟ کچھ بدعتی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، تو یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ رمضان کے ساتھ۔ لیکن ابھی شعبان کا مہینہ گزرا، 15 تاریخ، لوگ دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں؟ شب برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہہ کے 15 شعبان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سال بھر کے جو فیصلے آگے جا کر بات تفصیلی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو کرتا ہے۔ غلط کہتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کون سے مہینے میں اتارا؟ رمضان کے مہینے، اور لوگ اس کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ 15 شعبان کے ساتھ۔ تو یہیں پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔
اللہ نے یہ آیت رمضان کے تعلق سے بیان کی ہے، اور اگر کوئی شعبان کے ساتھ جوڑتا ہے تو غلط ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کب اتارا؟ رمضان کے مہینے میں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مبارک تو آپ جانتے ہو گے نا، برکت کے معنی بہت آسان ہے، بڑھوتری کے معنی میں، اضافے کے معنی میں۔ دعا بھی کرتے ہیں نا، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیا ہے تو اللہم بارک فی، اللہ اس کے اندر برکت دے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑھوتری کر۔ یا اللہ کے رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کر، برکتوں کا نزول کر، اور اضافہ ہی کرتا جا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو کون سی رات میں اتارا؟ برکت والی رات، اور اس رات کے اندر کثرت سے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے۔ لیکن اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے لیلۃ القدر کہا، قدر کے کیا معنی ہیں؟ قدر کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ قدر کے کتنے معنی بیان کیے ہیں؟ 3 معنی۔ ایک، قدر بمعنی مرتبہ، رتبہ، عزت۔ یہ رات مرتبے والی ہے، عزت والی ہے۔ کیوں اس کو عزت ملی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ایک۔ دوسرے، قدر بمعنی تنگی کے ہیں۔ دیکھیے باتیں ذرا علم سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کام کی ہیں، دھیان سے سنیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو قدر کے معنی ہیں کیا آتے ہیں؟ تنگی کے آتے ہیں۔ آپ کہو گے یہاں تنگی والی رات کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے تنگی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان سے فرشتوں کو اتنی کثیر تعداد میں دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی ناکافی ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، آسمان سے کثرت سے۔ اسی لیے اس رات کو کیا کہا گیا؟ تنگی والی رات۔ ایک تو مرتبے والی رات، دوسرے تنگی والی رات، اور تیسرے ذرا سنیے بمعنی فیصلہ، یہ فیصلے والی رات۔ 15 شعبان کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ لیلۃ القدر یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ آخری عشرے کا کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے، 10 کے 10 دن جاگتے تھے۔ آگے جا کر انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو کیا کہا گیا؟ ایک قدر کے معنی جو تیسرے وہ کس کے ہیں؟ فیصلے کے ہیں۔ اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے اس رات کو کرتا ہے۔ یعنی جب وہ رات آئے گی، کون سی؟ لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے کرتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کو کرسی ملے گی یا کس کی کرسی چھین لی جائے گی، کون امیر بنے گا، کون غریب بنے گا، کون مرے گا، آسمان کے اندر لکھا جاتا ہے۔ فیصلے والی رات ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے وارنٹ آ چکا ہے موت کا آسمان سے اس رات کو۔ اب اگلے سال تک آنے تک کون کب کس ترتیب سے مرے گا سب لکھا جا چکا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے مرنے والے کو بازار کے اندر گھومتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزرتی رہتی ہے، غفلت والی زندگی گزرتے رہتی ہے، روزی جس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کی چھین لی جائے گی، یہ بڑی بڑی باتیں، تکبرانہ باتیں، اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ سال بھر کے فیصلے کیا کیا ہونے والے ہیں وہ اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا؟ قدر۔ ایک معنی اس کے
فیصلے کے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے. اس سورت کے اندر آگے جا کر ایک آیت کا ٹکڑا کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کے اندر ہر حکمت والے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ہر طرح کے فیصلے. اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس رات کے اندر کیا ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، لیلۃ القدری، لیلہ لفظ آیا ہے ایک رات، لیالی جمع آتا ہے بہت ساری راتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، قدر کی ایک ہی رات ہے، قدر کی ایک ہی رات ہے. پوری دنیا کے اندر ایک سال میں ایک ہی مرتبہ. عرب ہے اس لیے وہاں عجم ہے، یہاں الگ، ایسی کچھ ترتیب ہے کیا؟ نہیں. اگر کسی کو طاق مل گئی تو یہاں جفت مل سکتی ہے، اگر یہاں طاق مل گئی تو وہاں جفت ہو جائے گی. رات تو ایک ہی ہے، رات تو ایک ہی ہے، 2 اور 4 رات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا، مجھ کو اور آپ کو اس رات کو تلاش کرنا ہے. کب تلاش کرنا ہے؟ آخری عشرے میں. خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے، التمسوها فی کل وتر، ہر طاق کے اندر تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. ورنہ 10 کے 10 دن ہم کو اس رات کو تلاش کرتے رہنا ہے. اگر کہیں طاق مل گئی یا کہیں جفت مل گئی وہ ان کا اپنا نصیب ہے. اور مستقل اگر 10 کے دن انسان جاگے گا، رات بھر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو رات وہ نصیب ہو ہی جائے گی. اس لیے ایک جگہ اللہ نے کیا کہا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، دونوں لفظ آیا ہے. فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اور آگے جا کر شفع کا بھی لفظ آیا ہے جس کو جفت کہتے ہیں، 22 24 26 28 30. اور وتر کہنے میں 21 23 25 27 29. اب کہو گے یہ والفجر ولیال عشر، اس کو تو مفسرین نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ابتدائی جو ذی الحجہ کے ایام، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہت سارے مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں. یہاں لیال عشر سے مراد یہ رمضان کی 10 آخری راتیں ہیں. اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفع اور وتر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور، اعتکاف کرتے تھے، فی العشر الاواخر، آخر عشرے میں، رمضان من رمضان، ویقول، اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں تم کیا کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو کیا ثابت ہوا، 10 کے 10 دن محنت کرنا ہے. خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی زیادہ امید وافق ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا ہے راتیں مل جائیں، ٹھوس امید. ورنہ 10 کے 10 دن کیا کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، دیکھیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ آ جاتا نا، اللہ کے رسول کیا کرتے، شد مئزرہ، اپنی ازار کو کس دیتے تھے، مضبوط کرتے تھے اچھی طرح سے، یعنی کہ اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں جاتے تھے. آگے کیا آتا ہے، شد مئزرہ احیا لیلہ، اپنی راتوں کو بھی بیدار، یعنی راتیں خود کی بھی زندہ کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے. یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، چلو جاگو، رات بھر محنت کرو، کوشش کرو، کیونکہ یہ ایسی ویسی رات نہیں ہے. کتنی مرتبے والی ہے، اوپر آیا نا،
مرتبے والی ہے، قدر کے معنی عزت والی ہے، مرتبے والی ہے. کتنی مرتبے والی ہے پتہ ہے؟ خیر من الف شہر. کتنی مرتبے والی ہے؟ کتنا بڑا رتبہ ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا اس ایک رات کو. کاؤنٹ کریں گے 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں. کون نہیں چاہتا 83 سال مقبول عبادت کا اس کو اجر ملے؟ ویسے بھی ساروں کے سارے 83 سال جئیں یہ بھی کوئی گارنٹی ہے؟ سب سے پہلے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے عام طور پر اپنی امت کے تعلق سے کہا ما بین 60 و 70، 60-70 کے بیچ میں. لیکن ایک ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے، اگر مل جائے 83 سال کی عبادت کا اجر مل جائے گا. اس لیے کیا کہا؟ کتنی مرتبے والی ہے یہ؟ خیر من الف شہر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس رات کا خوب اہتمام کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بخشتے نہیں تھے، ان کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی بیدار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو وقت ضائع نہیں کرنا ہے. بات دراصل یہ ہے اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ. یہ رات میں فرشتے اور ساتھ میں فرشتوں کے سردار والروح فیہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں آسمان سے. دنیاوی آسمان سے دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ نزول فرماتے ہیں، آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہی قرآن کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کیوں آتے ہیں؟ ابھی آیا نا فیہا یفرق من کل امر حکیم یا بإذن ربہم من کل امر. اپنے رب کی اجازت سے وہ سارے جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ لے کر نیچے اترتے ہیں. تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار رات بھر اس دنیا کے اندر رہتے ہیں. یہاں تک کہ جو رات ہوتی ہے نا اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلام. اس کی طرف بھی مفسرین نے 2 باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہیں. ایک تو سلام کہا نا، سلام سلامتی کے معنی میں. تو فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایمان والے بندے ان کو سلام کرتے جاتے ہیں. ایک تو یہ تشریح لکھی گئی ہے، اور ایک عام طور پر کسی بھی تفسیر کو کھولو گے سلام کا مطلب ساری جو رات مغرب سے لے کر فجر تک آیا کیا ہے؟ حتی مطلع الفجر. فجر تک یہ رات بڑی امن والی، بڑی سکون والی، بڑی چین والی، بڑی شانتی والی ہوئی. کیوں؟ اس وقت زمین کے اندر کثرت سے فرشتے اور فرشتوں کا سردار رب زمین کے اندر رہتے ہیں. اچھا، اتنی ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی. اب یہ رات ملنے پر کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کسی مولوی صاحب کو بلا کر رات بھر بیان چلتا رہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں، منع کیا گیا ہے اس کام سے. اب آپ کہو گے ہمارے یہاں تو چلتا ہے. دیکھیے، مہینہ بھر اگر کسی مسجد کے اندر درس و دروس کا اہتمام ہو رہا ہے، 10-15 منٹ کے لیے، 20-25 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اگر اللہ کے بندوں کو جانکار آدمی قریب کر کے ان کو اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، مسجد میں آئے ہو، مسجد کے آداب کیا ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وقت تم لے کر آئے ہو، کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا، تھوڑی بہت ان کی اصلاح، تھوڑی بہت ان کی تربیت، تھوڑی بہت ان کو نصیحت کر سکتا ہے. خصوصاً جیسے ہمارے برصغیر کے اندر ہوتا ہے، 27ویں رات آتے ہی مساجد کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، بڑی نرم اور بہترین گدی ان کو دی جاتی ہے، اور کھانوں کی محفلیں چلتی رہتی ہیں. 1-1 گھنٹے، 2-2 گھنٹے، 4-4 گھنٹے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اور سننے والوں کو پتہ ہے.
قرآن حدیث سے دور دور تک کنیکشن نہیں رہتا، کہانیوں پر کہانیاں چلتی رہتی ہیں، محفلیں چلتی رہتی ہیں، اور پھر چائے کھانے پینے یہ چلتا رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ذرا سنیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول بتائیے اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر آج ہی ہے، مجھے اگر احساس ہونے لگے میں اس رات کو پالوں تو مجھے اس رات کرنا کیا ہے، کون سا عمل ہے جو مجھے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی، تم کہو، کیا کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اتنا سا سینٹنس کافی ہے؟ مطلب یہ ہے رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہو، نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی رہے کہ کسی طرح اگر تجھ سے کچھ انسان ہونے کے ناطے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھل دے، صاف دے، پاک کر دے۔ کیسے پاک کرنا ہے پتہ؟ جیسے ہم فلٹر کرتے ہیں، فلٹر لاتے ہیں نا، کبھی کبھی زمین سے نکلنے والا پانی میلا کچیلا ہوتا ہے، دھول مٹی اس کے اندر جمی رہتی ہے، آپ فلٹر کیوں لگاتے ہو؟ ساری گندگی چھٹ جائے، نیچے کو اتر جائے اور تازہ فریش پانی آپ کو ملے، تاکہ کوئی بیماری آپ کو لاحق نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا رو اس رات کو پا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال فلٹر کر کے، جتنی بھی اگر اس کے اندر غلاظت ہے، نام و نمود، ریا کچھ بھی آیا ہے، یا اگر ہم نے پچھلے کچھ گناہ کیے ہیں کبیرہ ہی صحیح، توبہ کر کے روئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سارے گناہ معاف کر دے گا، صاف ستھرے بن جائیں گے۔ ہاں، اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی کو جس بات کی نصیحت کی وہ کیا ہے؟ اس رات کو پانے کے بعد خوب عبادت کرنا ہے، خوب عبادت کرنا ہے، خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تو مختصر ہی دیتے تھے، لیکن کریں کیا، سوچ کر آتا ہوں مختصر ہی ہو، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے تھوڑا طویل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے جتنی باتیں کہتے سنتے تو بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں اس پر عمل پیرا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے۔ اس رمضان مہینے کے اندر خوب اپنی عبادت کرنے کی، خوب اس مہینے کی قدر کرنے کی، اور اس کے اندر خوب ایسے اعمال جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناراضگی والے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کا تو الحمدللہ ہم اہتمام کرتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ان کو سچی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرضی سماوی ہر طرح کے آفات سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔